صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صل على أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته الصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد سيدنا ومولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين معاني أبا القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين قال الله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين أما بعد قال الحكيم في قرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم صلوات حاجات کی برابری خاص طور پر بیماروں کی شفا یابی کے لیے دو بچیوں کی شفا کے لیے دعا کی التماس ہے۔ آپ سب کے بھی ذہنوں میں جو عزیز و قارب پڑوسیوں میں بیمار ہیں مریض ہیں خاص حاجات رکھتے ہیں آپ سب کی حاجات کے لیے مرحومین کی مغفرت کے لیے بلند تر صلوات اور بھی بلند تر صلوات سورہ مبارکہ آل عمران آیت کا نشان 7 اللہ اپنے اس کلام میں قرآن اور اہل بیت کی عظمت کو بیان کر رہا ہے۔ میرا اور آپ کا مقام حیثیت عزت جو کچھ بھی ہے وہ اس وجہ سے ہے کہ ہم امت مصطفیٰ میں ہیں۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ در دل مسلم مقام مصطفیٰ است آرزو ما زنام مصطفیٰ است، کیونکہ مسلمان کے دل میں مصطفیٰ رہتے ہیں اس لیے مسلمان کی آبرو بلند ہے، ہماری عزت اس میں ہے، اسی وجہ سے ہے کہ ہم امت مصطفیٰ میں ہیں، اور اس امت میں شامل ہونے کے لیے انبیاء کرام نے بھی آرزو کی ہے، کاش ہمیں امت مصطفیٰ میں شمار کیا جائے۔ یہ مقام کوئی معمولی مقام نہیں ہے، اور ہمیں مقام یہ عزت کا اور احترام کا جو اللہ نے عطا کیا ہے اس میں نور علی نور ایک اور اضافہ ہو جاتا ہے جب یہ بات ہم اپنے آپ کو سمجھا لیں کہ ہم فرزندان اور مطیعان اور اطاعت گزاران قرآن ہیں، ہم اہل بیت کے چاہنے والے ہیں۔ ہمارے نزدیک سب سے زیادہ اہمیت کا حامل اگر کوئی پیغام ہے تو وہ قرآن ہے۔ ہمارے نزدیک سب سے زیادہ اہمیت کا حامل اگر کوئی پیغام ہے تو وہ اہل بیت کا مقام ہے، یعنی قرآن اور اہل بیت۔ ان دو کا علیحدہ تذکرہ اس لیے کیا کہ ایک
تھیوری ہے، نظریہ ہے، ایک عقیدہ ہے، ایک آئیڈیالوجی ہے، اور ایک پریکٹیکل ہے، ایک مجسم وجود ہے، ایک عملی مظاہرہ ہے۔ صلوات پڑھیں ذرا محمد والے۔ یعنی ایک علم الہی کا جلوہ ہے، ایک اللہ کے علم کا مجسم مظاہرہ ہے۔ میں اگر لفظوں کو تبدیل کروں اور بہتر کروں تو یوں کہوں گا کہ اللہ جب اپنے علم کو کاغذ پر اتارتا ہے تو اسے قرآن نام دیتا ہے، اور جب پیکروں میں ڈھالتا ہے تو اسے محمد اور اہل بیت نام دیتا ہے۔ یہ نبی اور آل نبی علم الہی کا مجسم اظہار ہے، مظاہرہ ہے، اور ایک اعلان ہے اور اظہار ہے۔ تو مجھے اور آپ کو یہ عزت ہے کہ ہم ان دونوں سے وابستہ ہیں۔ قرآن کو چھوڑ کر اہل بیت کا نعرہ لگانے والے بھی نبی کو پسند نہیں ہیں، اور اہل بیت کو چھوڑ کر قرآن کا نعرہ لگانے والے بھی نبی کو پسند نہیں ہیں۔ نبی نے جو جتنا دیا ہے اتنا ہی ہمیں لینا ہے۔ فرمایا انی تارک فیکم الثقلین، میں تمہارے لیے دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ جوانوں کی تعداد ماشاءاللہ اچھی ہے، صرف ان کے سامنے ایک آج کی مجلس کا بیان میں یوں پیش کرنا چاہوں گا کہ کامیاب انسان کی کچھ نشانیاں ہیں۔ ایک مرتبہ تو کامیابی کا یہ معیار ہے کہ تنخواہ اچھی ہے، روزگار اچھا ہے، خاندان اچھا ہے، شکل صورت اچھی ہے، ڈیل ڈول قد بد اچھا ہے۔ یہ کچھ کسوٹیاں ہیں جو لوگوں نے بنائی ہوئی ہیں، جبکہ حقیقی معیار، حقیقی پیمانہ چار حصوں میں تقسیم کر سکتا ہوں۔ یعنی چار موضوعات پر اگر ہم غور کر لیں تو یہ پیمانے ہیں کسی کے کامیاب ہونے کے۔ سب سے پہلا پیمانہ کسی کے کامیاب ہونے کا، توجہ چاہوں گا، سب سے پہلا پیمانہ، سب سے اعلیٰ پہلا پیمانہ وہ یہ ہے کہ دیکھا جائے کہ اس کا اپنے اللہ سے تعلق کتنا گہرا ہے۔ بہت ٹائم ہے اس کے پاس، بہت وقت ہے اس کے پاس، مگر اللہ کے لیے وقت نہیں ہے۔ 2 رکعت نماز پڑھتے ہوئے جان جاتی ہے۔ نماز یعنی اللہ سے تعلقات اچھے نہیں ہیں۔ جس کے اپنے رب سے ہی تعلق اچھا نہ ہو، اپنے اللہ سے ہی واسطے اور تعلقات اچھے نہ ہو، تو ساری دنیا سے اس کے تعلقات اچھے ہو جائیں، وہ کامیاب انسان نہیں ہے۔ جس کے پاس 2 رکعت نماز پڑھنے کے لیے ٹائم نہیں ہے، وہ انسان ناکام انسان ہے۔ بلکہ اگر یوں کہوں ایسے انسان کے لیے کہ جو اپنے اللہ ہی کا نہیں ہے، وہ کسی اور کا کیا ہوگا؟ یہ کس نے آنکھیں دی ہیں، کس نے ہاتھ پیر دیے ہیں، کس نے دماغ سالم دیا ہے؟ ایک لمبی لسٹ بنے گی کہ اللہ نے ہمیں کیا کیا دیا ہے۔ ساری گن لیجئے، آپ ممکن ہے 200 چیزیں گن لیں، آپ ممکن ہے 400 گننے میں کامیاب ہو جائیں، آپ ممکن ہے 500 چیزیں گننے میں کامیاب ہو جائیں کہ اللہ نے کیا کیا دیا ہے ہمیں۔ وہ 1000 چیزیں بھی آپ گن لیں، وہ 2000 چیزیں بھی آپ گن لیں، ان ساری چیزوں کو ترازو کے ایک پلڑے میں رکھیں۔ توجہ کہ اللہ نے یہ ہمیں چیزیں دی ہیں۔ جی معصومین نے بتایا نا کہ کبھی غور کیا کہ اللہ نے تمہیں سالم دماغ دیا ہے، آنکھیں دی ہیں، تمہارے چہرے کے اوپر ہی اللہ نے کیسی نشانیاں رکھی ہیں، یہ پلکیں، یہ بھویں، یہ پیشانی کے اوپر باریک باریک نالیاں، بل کھاتے ہوئے بال، یہ جو تمہارے چہرے کے اوپر اللہ نے ناک کے نتنے نیچے کی طرف رکھے ہیں۔ معصوم فرما رہے ہیں توحید مفضل ہے۔ امام صادق علیہ السلام اپنے شاگرد حضرت مفضل ابن عامر کو یہ بات فرما رہے ہیں کہ کیسا اللہ نے تمہیں بنایا ہے۔ اپنے کانوں پر غور کرو کہ اللہ نے تمہارے کان کس کس کام کے لیے بنائے ہیں۔ تمہاری آنکھوں کا جو پانی ہوتا ہے، آنسو، وہ نمکین کیوں ہوتا ہے؟ اسے اللہ نے نمکین کیوں رکھا ہے؟ پھر مولا علی فرماتے ہیں کبھی غور کیا اپنے اوپر؟ مجھے تو اس انسان کی خلقت میں تعجب ہے۔ یتکلم بلحم، یہ گوشت کے لوتھڑے سے بولتا ہے، ینظر بشحم، چربی سے دیکھتا ہے، یسمع بعظم، ہڈیوں سے سنتا ہے،
یتکلم بلحم، یہ گوشت کے لوتھڑے سے بولتا ہے، یتنفس بخرم، یہ سوراخوں سے سونگھتا ہے۔ یہ مولا انسان کی ساخت کے اوپر کبھی غور فرمایا یہ انگلیوں میں بند کیوں ہیں، پوروے کیوں ہیں، سیدھی سیدھی انگلیاں کیوں نہیں ہیں جانوروں کی طرح؟ معاف کیجیے گا، اللہ چاہتا تو جیسے ان کی بنائی ایسے ہمارے بھی بنا دیتا ہے۔ کبھی غور کیا دو پہیوں والی سواری کہیں آپ کو نظر آ جائے تو مجھے دکھائیے جو بغیر سہارے کی نہ چلتی ہو۔ دو پیروں والی سواری بغیر سہارے کے اگر کہیں چلتی ہوئی نظر آئے تو مجھے دکھائیں۔ اسے سہارے کی ضرورت پڑتی ہے نا، بیلنس برقرار رکھیں۔ اللہ نے ہمارے پیر کے اندر، یہ میرے معصوم امام کے جملے میرے نہیں ہیں، اگر کسی کو یہ جملے ہی پسند نہ آ رہے ہوں تو اسے اپنے ایمان کی تجدید کرنی چاہیے کہ اسے امام جعفر صادق کے الفاظ ہی اچھے نہیں لگ رہے۔ صلوات پڑھ لیں ذرا محمد والے۔ آپ نے کبھی غور فرمایا کہ ہمارے پیر کے اندر یہ نشیب کیوں ہے؟ ہمارا پیر بالکل اونٹ کی طرح سپاٹ پیر کیوں نہیں ہے جیسے اس کا ایک جیسا پیر ہے پورا؟ ہمارے پیر کے اندر یہ نشیب کیوں آتا ہے؟ یہ جو نشیبی جگہ ہمارے پیر میں آ رہی ہے نا، اللہ نے دو پیروں کے کام کو دو پیروں میں رکھ دیا ہے، یعنی چار پیر جو کام کریں گے وہ دو پیر اب انجام دیں گے۔ کتنی بڑی! اسی انگوٹھے کو لے لیجیے آپ، یہ انگوٹھا، ان دو انگلیوں سے انگوٹھے کو موڑ کر ذرا بٹن لگا کے دکھائیے مجھے۔ ہم ان دو انگلیوں سے بٹن نہیں لگا، اس انگوٹھے کے ہم اتنے محتاج ہیں جی۔ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں۔ کوئی ہم سے کہے صاحب کان کاٹ کے دے دو 2 کروڑ روپے دوں گا، ہم 2 کروڑ میں اپنا کان دینے کو تیار نہیں ہے۔ کوئی کہے ایک مونچھ تمہاری کاٹ دیتا ہوں، ایک رہنے دیتا ہوں، 5 لاکھ روپے دوں گا، شاید تم میں ہم میں سے بہت سے لگے بھائی ہم سے پیسے لے لو ہماری جان چھوڑو، یہ ہم سے کیا کام کروا رہے ہو؟ یعنی یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جو قیمتی ہیں، جو اللہ نے بغیر مانگے مفت میں ہمیں دے دی ہے۔ اب اتنی نعمتیں، یہ تو ان ساری نعمتوں میں نے جلدی جلدی گنوایا ہے، ان ساری نعمتوں کو ترازو کے ایک پلڑے میں رکھیں۔ تھک تو نہیں رہے آپ؟ ترازو کے ایک پلڑے میں 2000 نعمتیں آپ گن لیں، 3000 آپ گن لیں گے، 2000 آپ گن لیں گے، ساری نعمتوں کو ترازو کے ایک پلڑے میں رکھیں۔ تھکے تو نہیں ہے، جملہ دینے جا رہا ہوں۔ ترازو کے ماشاءاللہ ترازو کے ایک پلڑے میں نعمتوں کو ترازو کے ایک پلڑے میں رکھیے، وہ ایک طرف، اور ولایت علی ایک پلڑے میں رکھیے، محبت علی۔ ساری نعمتوں پر جو غالب نعمت ہے، ساری نعمتوں پہ جو حاکم نعمت ہے وہ ہے محبت علی۔ ہمیں اہل بیت کی محبت جیسی نعمت عطا کی ہے اللہ نے۔ اب جس نے اتنی بڑی نعمت عطا کی ہے اس کا حق نہیں بنتا کہ اس کا شکریہ ادا کیا جائے؟ بس اس کے شکریہ کو نماز کہتے ہیں۔ جس کا اپنے اللہ سے تعلق اچھا نہیں ہے وہ کچھ بھی ہوگا اچھا آدمی نہیں ہے۔ تو پہلا پیمانہ، پہلا عنوان، کسوٹی، پہلا ترازو، پہلا زاویہ وہ ہے دیکھا جائے اس بندے کا اپنے رب کے ساتھ کیسا تعلق ہے۔ میں ان چھوٹے بچوں سے بات کر رہا ہوں، جوانوں سے بات کر رہا ہوں، بزرگوں سے مجھے دعا چاہیے۔ میرے بچوں، امام حسین کی مجلس میں آئے بیٹھے ہو، آج 5 محرم ہے، آج امام حسین کے بھانجوں کا ماتم ہے، آج جناب زینب سلام اللہ علیہا کے 2 شہزادوں کا ماتم ہے۔ یہ دنیا کبھی بھی میری آپ کی گل ہو سکتی ہے، آف ہو سکتی ہے، بند ہو سکتی ہے، ایک لمحہ لگے گا۔ یقین نہیں آ رہا تو اپنے جاننے والوں میں کسی اپنی عمر والے کا تلاش کر لو جس کا انتقال ہو گیا ہے۔ ہمارا بھی ایسے ہی کبھی بھی دم رک سکتا ہے، سانس رک سکتا ہے۔ لہذا اس دنیا کے رنگینیوں میں پڑھ کر اپنا وقت ضائع نہ کریں، بلکہ ایک انداز یہ بھی اپنائیں کہ ہمیں روزانہ اپنے اللہ کو یاد کرنا ہے۔ یہ جو اپنے اللہ کو یاد کرنے کا طریقہ ہے یہ اہل بیت کو پسند ہے۔ جملہ ہدیہ کر رہا ہوں، میرے مولا علی فرماتے ہیں الصلاۃ قرۃ عینی، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ علی کی آنکھوں کو بہت سے لوگوں نے دکھایا ہے، علی کے چاہنے والے نماز پڑھ کر علی کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچائیں۔ جس کا اپنے اللہ سے تعلق اچھا نہیں ہے وہ ناکام انسان ہے۔
سارے تعلقات ضائع چلے جائیں گے اگر اللہ سے تعلق اچھا نہیں ہوا۔ کامیاب انسان کی ایک نشانی یہ ہے کہ اس کا اپنے رب کے ساتھ تعلق کیسا ہے۔ بس عزیزوں، میں ایک جملہ ہدیہ کرنے جا رہا ہوں۔ ہم اس مصطفیٰ اور اس مرتضیٰ کے دروازے پر بیٹھے ہیں جن کا اپنے اللہ سے تعلق اتنا گہرا تھا، اتنا گہرا ہے کہ ساری دنیا سے اللہ چاہتا ہے کہ وہ کچھ دیر کے لیے مصلی پہ بھی آ جایا کریں۔ ہم سب سے چاہتا ہے کہ ہم آرام چھوڑ کر مصلی پر آ جائیں، آرام چھوڑ کر عبادت کے لیے آ جائیں، آرام چھوڑ کر نماز پڑھنے کے لیے چلے جائیں، مگر نبی سے اللہ کہتا ہے قم اللیل الا قلیلا، اے میرے حبیب کبھی آرام بھی کر لیا کرو۔ ایسا تعلق اللہ سے، سرکار کا اپنے اللہ سے ایسا تعلق کہ اللہ ان کی عبادتوں پر اللہ اکبر ایسا راضی ہے کہ اے میرے مصطفیٰ تمہارے پیروں پہ تو ورم آ جاتا ہے، اے میرے مصطفیٰ تم تو تھک جاتے ہو، کچھ دیر آرام بھی کر لیا کرو۔ کامیاب انسان کی ایک علامت کہ اس کے رب کے ساتھ تعلق کیسا ہے۔ دوسرا دیکھا جائے اس کا اپنے گھر والوں کے ساتھ تعلق کیسا ہے۔ معاشرہ ناکامی کی طرف بڑھتا جا رہا ہے، سب سے تعلقات اچھے ہیں مگر بھائی سے یہ لڑ کے بات کرتے ہیں، سب سے تعلقات اچھے ہیں مگر چچا کو یہ سلام نہیں کرتے، سب سے ہی اچھے ہیں مگر ابا اور اماں کا احترام نہیں کرتے۔ پھر مجھے نہیں معلوم خواتین میری آواز سن رہی ہیں یا نہیں، سب سے یہ مسکرا کر بات کرتی ہیں اور شوہر سے لڑ کر بات کرتی ہیں۔ توجہ ہے بات کی؟ جی، شوہر کا بھی حال کچھ ایسا ہی ہے، خالہ زاد سے اور پھوپھی زادوں سے تو ان کے تعلقات، ان کے باتیں اور ملاقاتیں اور گفتگویں بڑی اچھی ہیں، مگر بیگم صاحبہ سے یہ لڑ کر بات کرتے ہیں۔ تو جو گھر والوں سے الجھ کے رہتا ہو نا، جو گھر والوں سے لڑ کر رہتا ہو، یاد رکھیں کہ اس کو سب سے پہلی سزا فشار قبر ہوگی۔ جن کا اپنے گھر والوں کے ساتھ اخلاق اچھا نہیں ہے، ناراض ہو رہے ہیں نا آپ؟ ہاں یا نہ؟ مل کر صلوات باہر اندر سب۔ اس سے بلند صلوات۔ جس کا اپنے گھر والوں کے ساتھ اخلاق اچھا نہیں ہے اسے فشار قبر ہوگا، اسے فشار قبر ہوگا۔ میں بات کر رہا ہوں علی والوں سے، میں ان لوگوں سے تو بات ہی نہیں کر رہا کہ جو دنیا میں بھی فشار پہ ہیں۔ جن کا اپنے گھر والوں کے ساتھ اخلاق اچھا نہیں ہے، بہت بڑا نام ہے صحابی رسول کا، جن کے جنازے میں فرشتوں کا نزول ہو رہا تھا۔ سرکار نے فرمایا دعا کرو، اس پر فشار قبر ہو رہا ہے۔ کہا یا رسول اللہ اس پر بھی فشار قبر ہوگا؟ فرمایا ہاں، یہ اپنی زوجہ کے ساتھ اچھے انداز سے بات نہیں کرتا تھا۔ یہ جو لڑ کر بات کرنا، الجھ کر بات کرنا، طلاق سا جواب دینا، پوچھا گیا ہے مشرق کا جواب دے رہے مغرب کا، جی زوجہ کو اپنے لیے نوکرانی سمجھا ہوا ہے، زوجہ محترمہ نے اپنے شوہر کو جو ہے وہ جوتے کی نوک پہ رکھا ہوا ہے۔ یہ جو جملے بولے جاتے ہیں، یہ جو الفاظ بولے جاتے ہیں، اس سے گھر خراب ہو رہے ہیں، اس سے معاشرہ تباہ ہو رہا ہے۔ میں بات کر رہا ہوں سیدہ کی کنیزوں سے، ہم بات کر رہے ہیں مولا علی کے مریدوں سے۔ سب سے اچھا اخلاق علی والوں کا ہونا چاہیے۔
دنیا مثال دے انہیں، دیکھو وہ حسین حسین بولتے ہیں اور ان کا اخلاق بہت اچھا ہے۔ اہل بیت کے چاہنے والوں کا اخلاق اچھا ہونا چاہیے، خاص طور پہ گھر والوں کے ساتھ معاملات زیادہ بہتر ہونے چاہیے۔ جی ماں باپ سے اونچی آواز میں بات کرنے سے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں۔ ایک جوان کو میں نے کہا بیٹا ماں باپ سے اونچی آواز کرنے سے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں۔ کہنے لگے مولانا اعمال ہوں گے تو ضائع ہوں گے نا، تو اعمال ہی نہیں ہے جو ضائع ہونے کی بھی فکر ہو۔ جی جس کی زندگی کے اندر والدین سے بے احترامی پائی جاتی ہو، صلوات پڑھ لیں ذرا محمد وعلى۔ یاد رکھے کہ اس کی عمر کم ہو جاتی ہے، عمر کم ہو جاتی ہے ان لوگوں کی جو والدین کی بے ادبی کرتے ہیں، والدین سے بدتمیزی کرتے ہیں۔ میری محنت سوارت ہو جائے گی اگر آج ہر وہ جوان، کیونکہ ہر شخص خود کو اپنے آپ کو بہتر جانتا ہے، ہر وہ جوان جو اس مجلس میں بیٹھا ہے اور اس کا اپنی والدہ سے اپنے والد سے اخلاق اچھا نہیں ہے، آج جناب زینب کے بچوں کے صدقے میں اس فرش اعضا پر عہد کر کے اٹھے کہ آج جب گھر جاؤں گا تو بڑھ کر اماں کو سلام کروں گا، ابا کو سلام کروں گا، اور یہ کہوں گا کہ مجلس میں ہو کر آ رہا ہوں جہاں پیغام یہ دیا گیا ہے کہ ماں باپ کا احترام کرنا ہے۔ آپ یقین جانیے پھر یہ ایک یا حسین کی آواز ہمیں ولایتوں تک پہنچا سکتی ہے، بڑی بڑی عظمتیں عطا کر سکتی ہے، دوسروں کے لیے شفا کا سبب بن سکتے ہیں ہم۔ جہاں بیٹھے ہیں نا میں اور آپ، جہاں ہم بیٹھے ہیں یہ جگہ کوئی معمولی جگہ نہیں ہے۔ یہاں بیٹھنے والا، یہاں پر بیٹھنے والا عرش سے اپنا تعلق بہتر کرتا ہے۔ یہ واحد فرش ہے جس کا ڈائریکٹ تعلق عرش کے ساتھ ہے۔ آسمان کے فرشتے جس جگہ پر دیکھ رہے ہوتے ہیں وہ مجلس حسین ہے، اور جہاں وہ دیکھ رہے ہیں وہاں ہم بیٹھے ہوئے ہیں، تو اور کیا حاجت چاہیے ہمیں، اور کیا مسئلہ ہمارا باقی رہ گیا۔ عزیزو، دوسرا عنوان کسی کامیاب انسان کا یہ ہے کہ اس کا گھر والوں کے ساتھ تعلقات کیسے ہیں۔ تیسرا کسی کامیاب انسان کی دلیل، علامت، دیکھا جائے گا کہ وہ دوستوں کے ساتھ کیسا ہے۔ گھر والوں کے بعد دوست ہیں، ایسا نہ ہو کہ دوستوں پر گھر والوں کو قربان کر دیں۔ پہلے گھر والوں کا احترام ہونا ہے، پھر دوستوں کی طرف جانا ہے۔ دوستوں کے ساتھ اگر اخلاق اچھا نہیں ہے، یہ دوستوں کے دوست نہیں ہیں، یہ دوستوں کی پریشانی میں پریشان نہیں ہوتے، یہ دوستوں کے کام ہی نہیں آتے، صرف اپنا کام جانتے ہیں کہ کیسے نکالا جاتا ہے، یہ انسان بھی ناکام انسان ہے۔ اور چوتھی صفت کسی کامیاب انسان کی یہ ہے کہ دیکھا جائے وہ دشمنوں کے ساتھ کیسا ہے۔ میں ان بچوں جوانوں سے بات کر رہا ہوں، سب سے بڑا انتقام یہ ہے کہ انتقام نہ لیا جائے۔ گھوسے کے بدلے میں مکے کے بدلے میں مکہ، یہ کارنامہ نہیں ہے۔ دشمنی کے بدلے میں دشمنی، یہ کوئی کارنامہ نہیں ہے۔ کارنامہ تو یہ ہے کہ وہاں سے دشمنی ہو اور یہاں سے مہربانی ہو۔ مہربانی کر کے دکھانا یہ ہنر ہے نبی اور علی کے چاہنے والوں کا، جنہوں نے ہمارے نبی کو سب سے زیادہ تکلیف پہنچائی تھی نا۔ سب سے زیادہ تکلیف کس نے پہنچائی ہے سرکار کو؟ جنہوں نے نبی کو مکہ چھڑوایا، جنہوں نے پتھر مارے، جنہوں نے مجنون کہا، جنہوں نے دیوانہ کہا، جنہوں نے معاذ اللہ سرکار دو جہاں کی عقل مبارک پہ شک کیا۔ کیسے کیسے لوگ تھے کہ جنہوں نے نبی مکرم کو اذیت پہنچائی۔ جب انہیں فتح مکہ کے موقع پر ہاتھ باندھ کر، رسیوں میں باندھ کر نبی کے سامنے لایا گیا تو سرکار نے اتنا سوال کیا یہ کون ہے؟ جواب آیا یہ وہی ہیں جنہوں نے آپ کو تکلیفیں دی تھی۔ تو فرمایا انہیں رسیاں چھوڑ دو، کھول دو، انہیں جانے دو۔ اور پھر انہوں نے کہا چلے جاؤ جاؤ، میں نے تمہیں آزاد کر دیا۔ اور پھر آسمان کی طرف ہاتھوں کو بلند کر کے فرمایا اللہم اغفرہم انہم لا یعلمون، یا اللہ انہیں معاف کر دے، یہ جانتے نہیں تھے کہ میں کون ہوں۔ دشمن کو معاف کرنا یہ ہے سیرت اہل بیت۔ ہم بظاہر مصائب پڑھتے ہوئے یہ روایت سناتے ہیں، لیکن اس روایت کو ہمیں اپنی زندگیوں پہ حاکم بنانا ہوگا کہ حضرت امام سجاد اپنے بھائی علی اکبر کے قاتل کو شربت پلائیں، کھانا کھلائیں، ایک دن آرام کے لیے بستر دیں، دوسرے دن جانے لگے تو فرمائیں تمہارے پاس سواری نہیں ہے، ہمارا گھوڑا لے جاؤ، اور اپنے غلام سے فرمائے اسے وہ والا گھوڑا لا کے دے دو جو بہت اچھا ہے، صحت مند ہے، تیز دوڑتا ہے۔
تاکہ یہ اپنی منزلوں کو آگے گزار سکے۔ نقاب لگائے ہوئے اس مسافر نے امام کو آواز دے کر کہا آپ نے مجھے پہچانا نہیں، تب امام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ فرمایا ہے حسین ابن نمیر، کیا میں تجھے بھلا سکتا ہوں؟ تو میرے بھائی علی اکبر کا قاتل ہے۔ فرق اتنا ہے کہ آج تم ہمارے مہمان ہو، کل ہم تمہارے مہمان تھے۔ بڑا جگر چاہیے، بڑا حوصلہ چاہیے۔ لہذا دشمن کے ساتھ کیسے ہے، یہ ہے کسی کامیاب انسان کی کامیابی کی کسوٹی۔ اور 5واں عنوان بتاؤں جس کی تفصیل پھر میں کل بیان کروں گا، وہ ہے کہ یہ اپنے بعد والوں کے لیے کیا چھوڑ کر گئے ہیں۔ میرے بچوں، جوانوں، بزرگوں سے بھی ہاتھ جوڑ کر کہہ رہا ہوں، کوئی ایسا ایک کام کم سے کم کر جائیں ہم جو بعد میں بھی چلتا رہے۔ کوئی ایک کام کم سے کم، زیادہ سے زیادہ تو مبارک ہو، بہترین ہے، کیا کہنا، ماشاءاللہ، لیکن کم سے کم ایک کام ایسا ہم اپنی زندگی میں چھوڑ کر چلے جائیں جو بعد میں بھی چلتا رہے۔ جنہوں نے یہ حسینیہ ایرانیان بنایا تھا، جنہوں نے مثال کے طور پہ خراسان امام بارگاہ بنایا، جنہوں نے مثلاً فرض کیجئے مارٹن روڈ کا امام بارگاہ بنایا، فلاں مدرسہ بنایا، فلاں اسکول بنایا ہے، علماء نے عباس اسکول بنایا، ممکن ان میں سے بہت سے لوگ ابھی زندہ نہ ہوں مگر وہ چلے گئے، کار خیر کا سلسلہ جاری ہے۔ کوئی ایسا کام کر کے چلا جاؤں کہ جو صدقہ جاریہ ہو اور ہمیشہ رہے، باقی رہے۔ اپنے بعد کا انتظام کچھ کر کے جاؤں۔ نبی اپنے بعد کا انتظام کر کے گئے ہیں۔ نبی کے بعد کے انتظام کو قرآن اور اہل بیت کہا جاتا ہے۔ یہ قرآن نبی چھوڑ کر گئے ہیں، یہ اہل بیت نبی چھوڑ کر گئے ہیں۔ لہذا سب سے زیادہ قیمتی شے اگر کوئی چھوڑ کر گیا ہے، انی تارک فیکم الثقلین، میں 2 چیزیں تمہارے لیے چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک کتاب اللہ اور ایک عترتی اہل بیتی، ایک قرآن اور ایک اپنے اہل بیت۔ آج بھی یہ دونوں چیزیں ہمیں کام آ رہی ہیں، قیامت تک یہ چیزیں کام آتی رہیں گی، جب تک میں چاہوں گا یہ چیز مجھے کام آئے گی۔ یہ اہل بیت چھوڑ کر گئے ہیں، اور اہل بیت ہماری ہدایت کے لیے کتنے مشکل سے مشکل لمحات کو بھی گزارتے رہے، مگر انہوں نے زبان پہ شکوہ جاری نہیں کیا۔ کبھی امام حسن کی زبان پہ شکوہ نہیں آیا، کبھی جناب زینب کی زبان پہ شکوہ نہیں آیا۔ ہاں عزیزانو، کبھی امام حسین کی زبان پہ شکوہ نہیں آیا، بلکہ جب کبھی زبان پہ کچھ کلمات آئے تو یہ آئے، رضاً بقضائہ و تسلیما لامرہ، لا معبود سواک یا الہ العالمین یا غیاث المستغیثین، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کبھی آواز آتی ہے تو امام حسین کی آواز آتی ہے، ترکت الخلق طرا لہواک، یا اللہ میں نے ساری مخلوق کو تیری خاطر چھوڑ دیا، وَأَيْتَمْتُ الْعَيَالَ لَكَ يَرَاكَ، اور اب میں اپنی سکینہ کو یتیم کر رہا ہوں، میں اپنے بچوں کو یتیم بنا رہا ہوں، میں اب انہیں چھوڑ کر تیری بارگاہ میں آ رہا ہوں تاکہ تیرا دیدار مجھے نصیب ہو جائے۔ وہ حسین ابن علی اور حسین کے چاہنے والے حسین ابن علی کے اس پیغام سے قیامت تک ہدایت لیتے رہیں گے۔ عزیزانو، آج 5 محرم بھی تمام ہو گئی، کل 6 محرم ہے۔ جیسے ہی میں کہتا ہوں نا 6 محرم، تو ذہن میں ایک جوان آنے لگتا ہے جو شبیہ مصطفیٰ ہے، جس کی شکل نبی جیسی ہے، جس کی چال مصطفی چال ہے، جن کا اخلاق بھی نبی جیسا اخلاق ہے۔ اور خود امام حسین نے کس درد اور کس کرب کی کیفیت میں فرمایا، اللہم اشہد علی ہؤلاء القوم، یا اللہ قوم اشقیاء پہ گواہ بن جا، فقط برز الیہم غلام، اس لیے کہ اب ان کی طرف وہ جوان جا رہا ہے،
من تشبہ برسولک، جو تیرے رسول سے مشابہ ہے، جو تیرے رسول جیسی چال اور تیرے رسول جیسا اخلاق رکھتا ہے۔ علی اکبر۔ جب نبی مکرم کی رحلت ہو گئی نا تو امام حسین کا جو اپنے نانا سے پیار تھا وہ مثالی ہے۔ اللہ سے ایک ہی دعا کرتے تھے، یا اللہ میں اپنے نانا کی زیارت سے محروم ہو گیا، مجھے ایک بیٹا عطا کر دے جو میرے نانا کی شکل ہو۔ اللہ نے حضرت علی اکبر کی شکل میں ایک جوان، ایک بچہ جو بعد میں جوان ہو کے کربلا میں شہید ہو جائے گا، وہ امام حسین کو دیا۔ میں پچھلے دنوں مجالس کی تیاری کرتے ہوئے ایک روایت پڑھ رہا تھا کہ ایک عیسائی مدینہ منورہ میں داخل ہوا اور کہنے لگا کہ کل رات کو میں نے خواب میں حضرت عیسیٰ کو دیکھا۔ حضرت عیسیٰ ایک نورانی شخصیت کے ساتھ ساتھ چل رہے تھے، میں نے آگے بڑھ کر ان کے ہاتھوں کا بوسہ لینا چاہا تو حضرت عیسیٰ نے مجھ سے کہا کہ یہ جو ہستی اور شخصیت جن کے ساتھ میں چل رہا ہوں یہ حضرت نبی مکرم محمد مصطفیٰ ہیں، تم ان کے ہاتھوں پہ اسلام قبول کر لو تاکہ میں تم سے راضی ہو جاؤں۔ تو میں نے ان کے ہاتھوں پر اسلام قبول کیا اور خواب میرا مکمل ہو گیا، تو میں مدینے میں آیا ہوں کہ میں اپنے اسلام کی تجدید کروں اور کسی ایسے کے ہاتھوں پر اسلام قبول کروں جو نبی کا، آخری نبی کا جانشین ہو۔ تو کوئی ہے مسلمان جو مجھے بتائے کہ تمہارے رسول کا جانشین کون ہے؟ تو جس نے یہ آواز سنی سب نے مڑ کر مسجد کی طرف دیکھا۔ مسجد کے صحن میں امام حسین بیٹھے تھے، سب نے اشارہ کیا وہ جو حسین جمیل صاحب وجاہت شخصیت بیٹھا ہوا ہے وہ نبی کا نواسہ حسین ہے، تم ان کے پاس چلے جاؤ، گویا تم نبی کے جانشین کے پاس چلے گئے۔ وہ جیسے ہی قریب آیا امام حسین کے تو امام حسین نے اسے دیکھ کر فرمایا، تم نے جو رات کو خواب دیکھا ہے اور خواب میں جو تم نے دیکھا ہے وہ تمہیں میں ابھی دکھا دوں؟ وہ کہنے لگا نہیں، میں نے تو کسی کو بتایا ہی نہیں ہے، میں نے تو تفصیل کسی کو نہیں بتائی، میں نے تو صرف اتنا پوچھا تھا کہ مجھے نبی کے جانشین تک پہنچا دو۔ میں ان کے ساتھ تو ایک مرتبہ آواز دی اپنے ایک غلام کو کہ جاؤ علی اکبر کو لے کے آ جاؤ۔ 3 سال کا سن تھا حضرت علی اکبر کا، امام حسین کا غلام جناب علی اکبر کو لے کر آیا۔ حضرت علی اکبر کو جب وہ مسجد میں لایا تو حضرت علی اکبر کے چہرے پہ روایت کہتی ہے برقع ڈلا ہوا تھا، یعنی نقاب ڈلی ہوئی تھی۔ آپ کے چہرے پہ نقاب ڈال کر بیویوں نے باہر بھیجا تھا۔ جب امام حسین کے برابر میں لا کر بچے کو بٹھایا گیا نا تو امام نے چہرے سے نقاب ہٹائی تو وہ شخص جو آیا تھا وہ دیکھ کر غش کھا گیا، بے ہوش ہو گیا۔ حضرت نے فرمایا اس کے چہرے پہ پانی ڈالو۔ امام حسین نے فرمایا اس مسیحی کے چہرے پہ پانی ڈالو۔ جب پانی ڈالا اس کو ہوش آیا تو حضرت نے پوچھا کیوں بے ہوش ہو گئے، کیا ہو گیا تمہیں؟ کہا جو میں نے خواب میں محمد دیکھے ہیں یہ بچہ ہو بہو انہی کی طرح ہے، میں تو سوچ کر دنگ رہ گیا، ششدر رہ گیا کہ بالکل وہی شکل ہے جو میں نے خواب میں دیکھی ہے۔ فرمایا یہ میرا علی اکبر ہے جو میرے نانا کی شکل میں اللہ نے مجھے عطا کیا ہے۔ عزیزو، علی اکبر مولا کی آواز آئی بابا مجھے انگور چاہیے۔ راوی کہتا ہے انگوروں کا موسم نہیں تھا۔ حسین مولا نے یہ نہیں کہا بیٹا انگوروں کا موسم نہیں ہے۔ ایک مرتبہ مسجد کے ستون پر امام حسین نے ہاتھ مارا، جیسے ہی مسجد کے ستون پر امام حسین کا ہاتھ لگا انگوروں کا خوشہ آ کے گرا۔ امام نے انگورہ کو خوشہ اٹھایا جس میں انگور لگے ہوئے تھے، حضرت علی اکبر کو دیتے ہوئے فرمایا علی اکبر تم اپنے بابا سے کچھ مانگو اور تمہارا بابا تمہیں نہ دے، یہ کیسے ممکن ہے؟ بس عزیزو چلیے میرے ساتھ کربلا چلیے۔ جو علی اکبر 3 سال کے سن میں بابا سے انگور مانگے اور حسین معجزے سے اسے انگور دے دے، وہ علی اکبر کربلا میں پانی مانگ رہا ہے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ آپ کی آوازیں بلند ہو گئیں مگر علی اکبر بابا سے پانی مانگ رہے ہیں اور بابا کہہ رہے ہیں علی اکبر تم یہ انگوٹھی اپنے منہ میں دے لو شاید تمہیں تسلی ہو جائے۔ مجھے بتایا گیا ہے
علی اکبر کے مصائب کا بیان ہے، اور جوانان ملت ازا حضرت علی اکبر کو سلام کرنے آئے ہوئے ہیں۔ اللہ حضرت علی اکبر کے صدقے میں آپ کی جوانیوں کو محفوظ رکھے۔ کربلا کے شہیدوں میں ہر شہید کے کچھ امتیازات ہیں، حضرت علی اکبر کے بھی چند امتیازات ہیں۔ جیسا علی اکبر گئے ایسا کوئی اور نہیں گیا۔ سنیں گے عزیزانو، پہلا امتیاز تو یہ ہے کہ جب جناب علی اکبر نے آ کر اجازت مانگی ہے نا، بابا مجھے میدان جہاد میں جانے کی اجازت دیں، تو امام حسین نے فرمایا کاش تمہارے تم جیسا جوان بیٹا ہوتا، اور میں پوچھتا کہ جوان بیٹا باپ سے مرنے کی اجازت کیسے مانگتا ہے۔ علی اکبر جاؤ، جا کر اپنی پھوپھیوں سے اجازت لو۔ واحد شہید ہے جسے امام حسین نے خیمے میں بھیجا ہے۔ جو بھی اجازت لینے آتا تھا امام اجازت دیتے تھے، اور وہ جا کر اپنا جہاد پیش کرتے تھے اور شہید ہو جاتے تھے۔ مگر حضرت علی اکبر سے فرمایا علی اکبر جاؤ، جا کے اپنی ماں بہنوں سے اجازت لو، جاؤ جا کے پھوپھیوں سے اجازت لو، جاؤ علی اکبر اپنی ماں لیلا سے اجازت لو، جلدی علی اکبر جاؤ سکینہ سے جا کے تو رخصت لے لو۔ حضرت علی اکبر خیموں کے درمیان آ کے کھڑے ہوئے اور ایک سلام کے جملے کہنا شروع ہوئے، السلام علیکہ، السلام علیکہ یا زینب، یا ام کلثوم، یا جاریۃ فضہ، یا لیلا، یا ام ربا، یا ام فروہ، یا سکینہ۔ ایک مرتبہ سب بیویوں نے اپنے اپنے خیموں سے جواب سلام دے دیا۔ مگر سنیں گے عزیزانو کیا منظر بنا جب علی اکبر نے کہا نا ھذا السلام سلام الاخر، یہ آخری سلام ہے، تو ہر خیمے سے رونے کی آواز بلند ہو گئی۔ ہر خیمے سے بیویاں باہر نکلی، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، آپ آمادہ ہو رہے ہیں رونے کے لیے۔ ہر خیمے سے بیوی باہر نکلی، ہر خیمے سے بیوی باہر نکلی، اور جناب علی اکبر کو ایک بڑے خیمے میں لے گئے۔ جنہیں رونا آ رہا ہے اپنی آوازوں کو آزاد کریں گے، میں بس آہستہ آہستہ آپ کو کربلا کا وہ منظر پیش کرنا چاہتا ہوں جو حضرت علی اکبر کی شہادت کے موقع پر پیش آیا۔ ایک بڑے خیمے میں بیویوں نے لے لیا، کوئی بازو تھامے بات کر رہی ہے، کوئی سر پر ہاتھ رکھ کر بات کر رہی ہے، کوئی پیشانی پر ہاتھ پیار کرتے ہوئے بات کر رہی ہے، کسی نے اپنا سر علی اکبر کی کمر پر رکھا ہوا ہے، اور کوئی ہاتھ نہیں چھوڑ رہی۔ اور سنیں گے عزیزانو، ایک بیوی ہے جو دامن نہیں چھوڑ رہی۔ ہاں ایک بیوی ہے جو علی اکبر کا دامن نہیں چھوڑ رہی۔ علی اکبر خیمے سے نکلنا چاہتے ہیں اور ساری بیویاں دوبارہ خیمے میں لے جاتی ہیں، ایسا لگتا ہے جیسے جوان کی میت اٹھ رہی ہو۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ ایک بیوی ہے جو علی اکبر کا دامن نہیں چھوڑ رہی۔ علامہ ذیشان حیدر جوادی کہتے ہیں وہ بیوی کوئی چھوٹی بیوی ہوگی جو علی اکبر کا دامن نہیں چھوڑ رہی۔ آواز آ رہی ہے بھیا سکینہ پہ رحم کرو، بھیا بابا کے غربت پہ رحم کرو، ارحم غربتنا، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ جو جہاں بیٹھا ہے اپنی آواز کو آزاد کرے گا۔ پرسے کی رات ہے، حضرت علی اکبر کا پرسہ ہے۔ کیسے علی اکبر نے بہنوں سے، ماں سے، پھوپھیوں سے اجازت لی ہے، اس کا بیان بہت مشکل ہے۔ باہر آئے تو امام حسین انتظار میں کھڑے تھے، فرمایا بابا اب آپ کی اجازت ہے کہ میں چلا جاؤں؟ امام نے اپنے ہاتھوں سے اپنے بچے کو سجایا، سر پر عمامہ باندھا، تلوار حمایل کی، چہرے پہ نقاب لگائی، اپنے ہاتھوں سے گھوڑے پر بٹھایا، اور گھوڑا علی اکبر کا چلنا شروع ہوا۔ سنیں گے حضرت علی اکبر کے کان میں آواز آئی جیسے پیچھے کوئی دوڑتا ہوا آ رہا ہے۔ اب جو مڑ کر دیکھا بوڑھا باپ امام حسین یہ کہتے ہوئے جا رہے ہیں مہلا مہلا یا بنیا، اے میرے لال آہستہ جاؤ، آہستہ جاؤ۔ حضرت علی اکبر گھوڑے سے اتر آئے، بابا کے ہاتھوں کا بوسہ دیا، بابا آپ نے تو رخصت کر دیا تھا، علی اکبر جاؤ، نانا رسول تمہارا انتظار کر رہے ہیں۔ حضرت علی اکبر میدان کربلا میں پہنچے، بڑے بڑے دشمنوں کا مقابلہ کیا۔ نہ جانے کیا خیال آیا امام حسین کو کہ ایک مرتبہ جناب فضہ کو بلا کے فرمایا اے اماں، ماں کی دعا اولاد کے حق میں خاص مقام رکھتی ہے، تم جا کے لیلا سے کہو، علی اکبر کی ماں سے کہو کہ وہ اللہ سے دعا کرے ایک مرتبہ اور علی اکبر کو دیکھ لو۔
सर पर कुरान को रखकर मुनाजात पढ़ना शुरू की। ए याकूब से यूसुफ को मिलाने वाले, एक मर्तबा और मेरा यूसुफ मुझे दिखा दे। अजरो कमल अल्लाह, अजरो कमल अल्लाह। अल्लाह आपको किसी गम में न रुलाए। जब आप ऐसे रोते हैं ना तो इमाम जाफर सादिक दुआ देते हैं, इमाम मोहम्मद बाक़िर हाथ उठाकर दुआ करते हैं हुसैन मौला पे होने वालों के लिए। हजरत लैला की दुआ अभी मुकम्मल नहीं हुई थी कि हजरत अली अकबर के तकबीर की आवाज आई। जनाब उम्मे लैला दरे खैमा पर गई तो क्या देखा, बेटा बाबा से खड़ा बातें कर रहा है और हजरत अली अकबर इमाम हुसैन से ये कह रहे हैं बाबा चंद घूंट पानी के मिल जाते। तो मैं बताता कि मैं किस अली का पोता हूँ, मैं दुश्मन को बताता मुझे किस अब्बास ने तरबियत दी है। बाबा चंद कतरे पानी के मिल जाते। अज़ादारो अज़ादारो शायर ने इस मंजर को शायर ने नज़्म किया है। हजरत अली अकबर बाबा से पानी मांग रहे, उधर माँ दरे खैमा पे खड़ी बातें सुन रही है कि बेटा बाबा से क्या कह रहा है। कि शायर 4 मिसरों में इसे नज़्म करता है। शायर कहता है शिद्दत प्यास से अकबर ने पलट कर देखा, शिद्दत प्यास से अकबर ने पलट कर देखा, माँ ने खैमे की तनाबों से लिपट कर देखा। शिद्दत प्यास से, जिनको रोना आ रहा है अपनी आवाजों को आजाद करेंगे। शिद्दत प्यास से अकबर ने पलट कर देखा और माँ ने खैमे की तनाबों से लिपट कर देखा। कितनी मजबूर थी साक़ी कौसर की बहू, कितनी मजबूर थी साक़ी कौसर की बहू, खाली मशकीज़ा कई बार उलट कर देखा। शायद चंद खतरे पानी के इस मशकीज़े से निकल आए। अजरो कमल अल्लाह, अजरो कमल अल्लाह। हक है ऐसे ही गिरिया करने का। जाओ अली अकबर, नाना रसूल तुम्हें सैराब करने के लिए जामे कौसर लिए खड़े। अली अकबर को रुखसत किया। इमाम हुसैन ने हजरत अली अकबर मैदान करबला में पहुंचे। थकेंगे नहीं अज़ादारो, थकेंगे नहीं। आज पुरसे की रात हजरत अली अकबर मैदान करबला में पहुंचे। बड़े बड़े पहलवानों का मुकाबला किया। एक मर्तबा एक सनसनाता हुआ तीर आके बाजू पे लगा। हजरत अली अकबर का एक बाजू जख्मी हुआ, दूसरे बाजू पे तीर लगा। मगर अब की दफा जो एक बार होने वाला है उसके बाद अली अकबर से घोड़े पे बैठा नहीं गया। सुनेंगे क्या लिखा है मख्तल ने, अली अकबर के सीने पे बर्छी आके लगी। बस बर्छी का लगना था, अली अकबर घोड़े पर बैठ नहीं पाए। एक मर्तबा जमीन की तरफ आए, बाबा मेरा सलाम आखिर। हुसैन आगे बढ़ते जा रहे हैं और बार बार जमीन पर गिरते हैं, कभी खड़े होते हैं कभी जमीन पे गिरते हैं और एक आवाज देते हैं या अली, या अली। ए अली अकबर मुझे आवाज़ें दो, मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा, मेरी आंखों को कुछ नजर नहीं आ रहा। अजरो कमल अल्लाह। एक मर्तबा पैरों के करीब से आवाज आई, बाबा मैं तो आपके पैरों के करीब हूँ। हुसैन जमीन पर बैठ गए। अली अकबर को एक मर्तबा पढ़कर गोद में लेना चाहा। एक मंजर नजर आया, सीने में बर्छी है और बर्छी का फल टूटा हुआ है। इमाम ने बर्छी निकालना चाहिए, अली अकबर ने एड़ियां रगड़ रहा है।